بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 7 شیئر کرنی ہیں۔ شیخ رشید گر پڑے پھر رو پڑے۔ دوسری سٹوری، فواد چودھری کی میڈیکل رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات۔ جیل بھرو تحریک کا اعلان ہو گیا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر بہت بڑا الزام۔ ایک نیا متنازع بل آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اور غبارے سے امریکہ بگڑ گیا۔ اور 7ویں سٹوری ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے ایگزیکٹو الاؤنس میں 150% اضافہ کر دیا۔ چلیں جی، اس پہ میں تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ آج پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ارسپیکٹو آف کاسٹ، کریڈ، ریلیجن، کسی بھی حوالے سے ہر ایک چیز کو سائڈ پہ رکھ کے جہاں بھی دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ظالم کی مذمت ہونی چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ دنیا میں کہیں پر بھی ہو، پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، کہیں پر بھی ہو۔ اچھا، لیکن یار میں آج ہی اٹھا، میں نے کوئی خبریں دیکھیں جب، بلکہ یہ کل سے ہی خبریں آ رہی، تو میں نے دیکھا کہ وہاڑی میں ایک چلتی بس میں گارڈ نے بس ہوسٹس کے ساتھ زیادتی کر لی۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں گن پوائنٹ پر آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کچھ لوگوں نے زیادتی کر لی۔ اچھا، یہ حالت یہ ہے کہ ہم وہاں اب کس منہ سے کشمیری خواتین کے ریپ کی ہم مذمت کریں گے جب پاکستان کے اندر یہ حالات ہو رہے ہیں؟ خیر، ہونی چاہیے جناب مذمت۔ اور سب سے پہلے میں ایگزیکٹو الاؤنس پہ اس لیے آؤں گا، خبریں بہت ہی اہم ہیں، لیکن میں سب سے پہلے اس پہ ایگزیکٹو الاؤنس پہ آؤں گا۔ ایگزیکٹو الاؤنس بڑھ گیا ہے فیڈرل سیکریٹریٹ کے گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 کے ملازمین کا۔ اچھا، مجھے نہیں اعتراض، کہا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کو پہلے ایگزیکٹو الاؤنس نہیں مل رہا تھا، اس وجہ سے وہ ڈسپیرٹی ختم کرنے کے لیے، وہ توازن لانے کے لیے باقیوں کو مل رہا تھا تو ان لوگوں کو نہیں، تو اس وجہ سے میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ مثلاً اگر ایک گریڈ 22 کا بندہ ہے نا، تو بیسک سیلری میں 150%، 150%، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ایک گریڈ 22 کے بندے کی آپ چیک کریں نا، میرا خیال ہے اس کی جو بیسک سیلری ہے وہ کوئی 1,22,000 بنتی ہے۔ یہ میں بیسک الاؤنسز نہیں، وہ تو آپ ملائیں تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ 1,22,000، اور اگر وہ اس کے میکس پہ ہے تو یہ تقریباً کوئی 2,44,000 یا 2,40,000، 2.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ اب اگر بیسک پر 150% دے دیں تو اس کی بیسک میں ہی یوں سمجھ لیں کہ 1,83,000 کا اضافہ، اس کی بیسک ہی 3 لاکھ کو 4-5 ہزار بن جاتی ہے، ٹھیک؟ مجھے نہیں اعتراض، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں بیوروکریسی میں بھی، ہاں کوئی ناراض بالکل ہی نہ ہو، اور میں کوئی احتجاج نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 10 لاکھ، کوئی ججز 15 لاکھ، جنرل بھی لاکھ ہوں، اسی طریقے سے وہ کر رہا ہے نا، اس پہ مہنگائی کا اثر نہیں پڑتا۔ کاش گریڈ 1 سے یہ ڈسپیرٹی گریڈ 1 والوں کی بھی ختم کی جاتی، اسی طریقے سے کاش یہ ڈسپیرٹی ان عوام کی بھی ختم کی جاتی کہ جن کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے۔ کل جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی کی تھی، ایک بندہ کہہ رہا، ہم وہاں میری ٹیم جاتی ہے جہاں کوئی بھی نہیں جاتا، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری میں نے وہ چادریں باندھی ہوئی ہیں، ایک ادھر سے ہوا آتی ہے تو یہ گر جاتی ہیں، ادھر سے ہوا آتی ہے تو یہ گر جاتی ہے۔ میں اللہ کے کرم کا خصوصی شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کی آواز بن رہے ہیں، اور میں تو ایک پوسٹ آفس کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ بہت نوازش۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے جناب اس پہ۔ شیخ رشید صاحب کل عدالت میں آئے، ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوا، اب سنا ہے کراچی میں، مری میں، مختلف جگہوں پہ پتہ نہیں ان کے خلاف اور بھی پرچے ہو گئے ہیں، فی الحال وہ جیل چلے گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کل گر گئے عدالت میں، اور ان کا کوئی پیر الجھ گیا، وہ آ رہے تھے، تو پھر اس کے بعد جیسے ہی ان کا پیر الجھا، آگے پولیس والا تھا، وہ پولیس والے پہ جیسے گرے تو وہاں سے اٹھے نہیں، وہ
پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے شیخ رشید۔ اب شیخ رشید گرفتار ہوئے، وہ بھی رونے لگے، فواد چودھری بھی رونے لگے۔ وہ اسی وجہ سے ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی چل رہا تھا کہ رلانے والے رونے لگے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں کبھی بھی وہ اس پر چسکا نہیں لوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ انسان کو زندگی میں مکافات عمل ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج جو ظلم میں کر رہا ہوں، شیخ صاحب نے 2013 سے آنورڈ جس طرح کے بیانات دیے، جس طرح کی رعونت، شیخ صاحب کبھی بھی جو ہے نا گیٹ نمبر 4 کی وفاداری کسی کے ساتھ اس حساب سے نہیں رہتی، وہ وفاداری بھی بشرط استواری ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب اگر اس طرح کی استواری نہیں ہوتی تو پھر ڈیفینیٹلی گیٹ نمبر 4 کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اور جب وہ ہاتھ اٹھتا ہے تو پھر کس طرح سے جوتے پڑتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پڑھ رہے ہیں۔ خیر، اس پہ میں نے اور کچھ نہیں کہنا۔ فواد چودھری کی میڈیکل رپورٹ آئی، اور میڈیکل رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا، اور میڈیکل رپورٹ پنجاب فورینزک لیبارٹری سے بھی وہی ہوئی ہے، اور میڈیکل رپورٹ آئی، اور اس کی وہ ہوتا ہے نا جیسے فورینزک ٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ، تو اس میں انکشاف ہوا ہے کہ فواد چودھری کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ نشے کی حالت میں تھے۔ باقاعدہ رپورٹ ہے، میرے پاس رپورٹ بھی ہے، خبر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نشے کی حالت میں تھے فواد چودھری۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جناب پرویز الہی کی گاڑی سے وہ بھی شراب برآمد ہوئی، شیخ رشید گرفتار ہوئے، وہ بھی شراب، ان کے پاس بھی شراب پکڑی گئی۔ فواد چودھری کی تو باقاعدہ اب میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھے جب وہ گرفتار ہوئے۔ خان صاحب کہیں ڈر سے اور کسی جگہ سے کوئی ٹیسٹ کرواتے نہیں، کیونکہ میرے خون کا سیمپل گیا تو یہ تو سارا خون کا یا یورین کا تو یہ تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں حیران ہوں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کوئی بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہونا، کوئی بھی مہذب ملک ہو جہاں پہ جمہوری اقدار بہت ہی اعلیٰ ہیں اور بہت ہی ترقی یافتہ ہیں، تو اگر اس ملک میں آپ کسی نشائی کو آپ رکشہ چلانا نہیں دیتے، جہاز بھی نہیں دیتے، باقی کوئی ڈرائیونگ نہ زمین پر نہ آسمان پر، ہم نے نشائیوں کو پورا ملک دے دیا، اور وہ 4 سال تک اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے اور وہ نشے میں تھے۔ آگے آئیں جناب، عمران خان نے فرمایا کہ جیل بھرو تحریک، ٹھیک ہے نا، ہم شروع کر رہے ہیں اب جیل بھرو تحریک جناب، وہ آپ شروع کریں۔ وہی والی بات ہے جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ آپ جیل بھرو نہیں، آپ ڈوب مرو تحریک شروع کرو۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے تمام کارڈز فیل ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آخری کارڈ تھا نا، پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرانے والا، خیبر پختونخوا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے والا، خان صاحب کے بقول اور خان صاحب کے آس پاس کے خوشامدیوں کے بقول یہ ایک ایسا پتہ تھا کہ جیسے بالکل وہ کہتی ہے ہم ایسا پتہ کھیل رہے ہیں کہ حکومت کو لگ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ حکومت ٹس سے بس بھی نہیں ہوئی، فیڈرل گورنمنٹ بھی اسی طرح برقرار ہے، اسمبلی فیڈرل جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح، قومی اسمبلی بھی اسی طرح برقرار ہے، سندھ اسمبلی بھی نہیں ٹوٹی، باقی بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب خان صاحب نے کہا یار یہ تو میں اپنے سیاسی ہاتھ کٹوا بیٹھا ہوں، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اب خان صاحب کا نا میں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، مبینہ طور پہ توازن خراب ہونے لگا ہے۔ کہتے ہیں جی جیل بھرو تحریک، خان صاحب کوئی نہیں آنے لگا آپ کے ساتھ جیل بھرو میں۔ اور ویسے عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بہت کام کا پوائنٹ ریز کیا ہے، انہوں نے کہا خان صاحب یہ آپ کو پھر کسی نے پٹھا مشورہ دیا ہے، جب بھی جیل بھرو تحریک ہوتی ہے اور آپ جیل میں جاتے ہیں تو یہ آپ کی جو ضمانتیں لگی ہوئی ہیں نا، توشہ خانہ میں، فلاں باقی میں، فارن فنڈنگ میں، سائفر میں، بہت ساری چیز، آپ کے کوئی کتنے آدھے درجن سے زیادہ مقدمات میں یا درجن مقدمات میں جو ضمانتیں لگی ہوئی ہیں، جب یہ جیل بھرو تحریک آپ کریں گے تو وہ ضمانتیں آپ کو واپس لینی پڑیں گی، اور جب وہ ضمانتیں واپس لینی پڑی تو پھر تو آپ لمبے عرصے تک آپ خود ہی جیل چلے جائیں گے، یہ پھر آپ کو کوئی دھکا دے رہا ہے۔ تو خان صاحب جب آپ کی پنجاب میں بھی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں بھی حکومت تھی، 10,000 بندے تو آپ اسلام آباد لا نہیں سکے، آپ جیلیں کیسے بھریں گے؟ جو صرف آنا تھا آپ کے ساتھ اور حکومتیں بھی آپ کی تھیں،
تو 10,000 بندے آپ کے ساتھ پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جیل جانے کو کون تیار ہوگا؟ یہ بھی وہی اسی طرح کا پتہ ہے، ہونا شونا کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ کے یوتھیوں کو میں واحد بندہ ہوں جو صحیح صحیح بتاتا ہوتا ہوں کہ کام ختم ہو گیا ہے، اب ذرا اطمینان رکھیں۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر بڑا الزام، یہ الزام رانا ثناء اللہ صاحب نے لگایا، یہ مریم نواز صاحبہ نے بھی لگایا، یہ طلال چودھری صاحب نے بھی لگایا، ٹھیک ہے نا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی لگایا۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک آخری لمحے تک جنرل فیض اور جنرل باجوہ دونوں عمران خان کے سہولت کار رہے، دونوں عمران خان کے سہولت کار رہے آخری لمحے تک۔ مریم نواز نے یہ کہا کہ ہماری حکومت تو شروع ہی 28-29 نومبر کے بعد ہوئی ہے، کہ جب جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد جنرل فیض بھی اپنی موت آپ مر گئے، تو اس وجہ سے وہ یہ ہماری حکومت اس کے بعد شروع ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ اور اسی طرح سے طلال چودھری صاحب نے بھی، وہ ان پر تنقید اب کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ تنقید کے ساتھ ساتھ کوئی ثبوت بھی رکھنے ہوں گے، اور مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے ان کے پاس بڑے ثبوت ہیں، وہ ثبوت بھی سامنے رکھنے ہوں گے۔ یہ تو ایک ریڑھی والے کو بھی پتہ ہے کہ جی بالکل ان کی سہولت کاری تھی، یہ تو ایک بچے کو پتہ ہے کہ یہ سہولت کاری تھی، اس سہولت کاری کے کوئی ثبوت رکھنے پڑیں گے حضور، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ ثبوت رکھیں گے تو تب اس کے بعد جو ہے نا صورتحال کچھ نیا متنازع بل آ رہا ہے بھائی، اور وہ متنازع بل ہے کہ اگر کوئی فوج یا عدلیہ کے خلاف کوئی بات کرے گا، کوئی ان کو بدنام کرے گا، تو اس کو 5 سال تک کی قید کی سزا ہوگی۔ اچھا، بل کوئی بھی برا نہیں ہوتا، اس بل کا استعمال برا ہوتا ہے۔ اگر یہ بل آتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرافٹ وزارت قانون میں تیار ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا کابینہ کو بھیجا جائے گا، اس کابینہ میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اور وہ ہمیشہ ہی ایسی باتوں کی جو ہے نا مذمت کرتی رہی ہے، اس میں نون لیگ بھی ہے، نون لیگ انہی باتوں کی ڈسی ہوئی ہے۔ آج تو چلو اس بل کو لگا دیا جائے گا، چلیں جی آپ پی ٹی آئی والوں پہ لگائیں، آپ کوئی بھی کسی بھی صورت میں ہو، اس بل کو بہت ہی محتاط انداز میں لانا چاہیے، اور اس بل کا استعمال بھی بہت ہی صحیح اگر ہوگا تو پھر ٹھیک ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہی ہر بل کا محتاط استعمال نہیں بلکہ ہر بل کا غلط استعمال کیا ہے، اسی وجہ سے پھر ہمیں کسی بل میں چھپنے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ غبارے سے امریکہ بگڑ گیا بھائی، غبارے سے امریکہ بگڑ گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، یہ کیسا غبارہ ہے بھائی جس سے امریکہ بگڑ گیا؟ اور امریکہ کا جو وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن، اس کا دورہ چین وہ منسوخ ہو گیا ہے، اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے ہوا یہ کہ کوئی چند روز پہلے کوئی چائنا کا ایک غبارہ چلا گیا امریکی حدود میں، چائنا نے اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا، اور امریکی حدود میں وہ غبارہ چلا گیا۔ امریکہ نے کہا کہ یہ غبارہ ہماری جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور چائنا نے یہ ہماری جاسوسی کرنے کے لیے، اور حالات اس سے بگڑ گئے۔ اور وہ وزیر خارجہ جو اینٹونی بلنکن جو کہ کچھ عرصہ پہلے دونوں رہنما ملے تھے، چین کے صدر اور امریکی صدر، اور انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا وزیر خارجہ چین آئے گا، اب وہ فی الحال ان کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب وہ اس وقت ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی اسپیکر تھی نینسی پیلوسی، اب وہ انہوں نے تائیوان کا جب دورہ کیا، اور چین منع کرتا رہا کہ دورہ نہ کریں، لیکن اس نے دورہ کیا، اس سے بھی حالات بہت زیادہ گڑبڑ ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن میں نے کسی اور وجہ سے ایک غبارے پر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جی غبارہ چلا گیا ہے آپ کی حدود میں، تو آپ نے وزیر خارجہ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے یا کینسل کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے۔ دوسروں پر آپ ڈرون گراتے رہے، دوسروں کے آپ جو ہے نا جہاز اڑاتے رہے، آپ ڈرون حملے کرتے رہے، ان ڈرون حملوں سے متعدد لوگ دوسری سرزمین پر ہلاک ہوتے رہے، اور ساتھ ہی کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا رہا۔ کولیٹرل ڈیمیج یعنی کہ آپ مارنا کسی کو چاہ رہے تھے اور ایک کو مارنا چاہ رہے تھے، بیچ میں 100 اور بے گناہ مر گئے،
تو ایک غبارے سے آپ کو اتنی تکلیف اور ساری جمہوریت جاگ گئی ہے، اس وقت آپ کی جمہوریت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔